يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أنت نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آئیے آج ایک ایسے انسان کی کہانی اور بات کریں جو بے بس انسان. ایک ہے پریشان حال انسان، دقتوں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا انسان، اور یہی گزرتے گزرتے ایک ایسا مرحلہ انسان کا آتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے. حالانکہ انسان حقیقت میں بے بس ہے، لیکن بے بس جس وحدہ لا شریک کے سامنے ہے، جس خالق کائنات کے سامنے انسان بے بس ہے، وہ اسے اس کی بے بسی ہر وقت محسوس نہیں کراتا ہے. وہ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. وہ احساس نہیں دلاتا ہے کہ یہ نعمتیں میری دی ہوئی ہیں. اس لیے انسان کو عام حالات میں اس اللہ کے بالمقابل اپنی بے بسی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کے بالمقابل وہ بے بس نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے کو بے بس نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ اگر انسان اپنے بنانے والے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے تو یقینی طور پر انسان ہر وقت یہ اعتراف کرے گا کہ وہ اس اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، اور اسی کی فضل اور اسی کی عنایتوں کے سائے میں اس کا سب کچھ ہے اور اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ انسان کی بے بسی اس وقت بڑی محسوس ہوتی ہے جب انسان اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس کائنات میں اللہ کی جو اس کے اوپر الطاف و عنایات ہیں وہ رک جاتی ہے. پہلے وہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ بے بسی تک جا پہنچتا ہے. لیکن یہ جو بے بسی ہوتی ہے یہ انسان کو خود بھی محسوس ہوتی ہے اور دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں. بے بسی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. بے بسی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. کسی انسان کو سمجھنا ہے کہ یہ بے بس ہے تو آپ اسے مجبور دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب گویا کہ یہ بے بس انسان، اور بے بس انسان، مجبور انسان پھر وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو عام زندگی میں وہ تصور نہیں کر سکتا. اس کے اندر ایک حوصلہ ابھرتا ہے، اس کے اندر ایک اندر سے کیفیت ابھرتی ہے کہ وہ مقابلہ کرے، وہ کسی طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور اپنی بے بسی کو کنٹرول کر لے. لیکن اس میں وہ مزید اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. بے بس انسان، اسے دیکھ کر ہر انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. وہ انسان ہی نہیں ہے جو کسی بے بس انسان کو دیکھ کر اور اسے سن کر اس کے دل میں تکلیف نہ پیدا ہو، کیونکہ حالات کسی کے ساتھ یکساں نہیں ہوتے. کل ایک انسان بے بس تھا، آج ہم بے بس ہوں. آج ہو سکتا ہے ہم بے بس ہوں، کل دوسرا کوئی بے بس ہو. تو یہ بے بسی کا جو چکر ہے، جو اس کا راؤنڈ ہے، وہ گھومتا رہتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ انسان آج کے حالات میں پوری دنیا میں کیسا بے بس ہے. وہ انسان جو بڑا طاقتور تھا، جو آسمانوں سے باتیں کرتا تھا، جو ستاروں پہ کمندیں ڈالتا تھا، جس کی پرواز شاہین جیسی تھی، وہ انسان آج بے بس ہے اپنے ملک میں، اپنے سماج میں، اپنے سسٹم میں، اپنے صحت میں اور اپنے لوگوں میں. اور اس کی یہ بے بسی دکھ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بے بسی انسان کی یہ قابل عبرت ہے، نصیحت ہے. قابل تعریف ہے وہ لوگ جو انسانوں کی بے بسی سے سبق لے لے اور اپنے آپ کو بہتر بنا لے. انسان کی بے بسی یہ بہت لمبی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے انسانوں کی بے بسی کبھی پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلایا، ایک سسٹم بتلایا، اس کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں
بے بسی کی جو کیفیت آتی ہے یہ اصل انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اس کا اپنا عمل ہوتا ہے. وہ جس طرح اپنے آپ کو دھیرے دھیرے آگے لے کے جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ اپنے آپ کو بے بسی کے گڑھے میں ڈالا نہیں، تو انسان کی ترقی، انسان کی بہتری، انسان کی خوبی کے لیے راستے بنا دیے. لیکن ان راستوں پر چلتے چلتے انسان اتنا خود رو ہو جاتا ہے، اتنا سرکش ہو جاتا ہے، اتنا انسان بس سے باہر ہو جاتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بے بسی کی منزل آ جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ایک طرف انسان سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے جب اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور ایک طرف انسان بے بس ہوتا ہے جب وسائل سے محروم ہو جاتا ہے. انسان وہ انسان ہے جو وسائل کے ہوتے ہوئے سرکشی پر آمادہ نہ ہو، تاکہ اس کے وسائل ختم نہ ہو جائیں، کہیں اس کے وسائل مٹ نہ جائیں اور پھر ان وسائل کو نہ پا کر کے وہ بے بسی کی طرف نہ چلا جائے. تو یہ بے بس انسان کی جو کہانی ہے وہ دراصل انسانوں کی کہانی ہے. یہ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ ہر 10-5 سالوں کے بعد اس کے کچھ مناظر کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ آج کی صدی میں ہم زیادہ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان زیادہ سرکش ہو گیا. انسانوں کی آبادی میں سرکشی بڑھ گئی تھی، انسان کو بے پناہ وسائل ملے، انسان کے پاس بے پناہ امکانات آئے، انسان نے بے پناہ ترقی کی، اور اس کی ترقی نے اسے جس منزلوں پر اسے پہنچا دیا، اس نے اپنے آپ کو بس سے باہر کر لیا، کنٹرول سے باہر کر لیا، اور پھر آج وہ بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ جو بے بسی آئی ہے، آپ ذرا سوچیں، ذرا سا پلٹ کر دیکھیں کہ اس سے پہلے انسان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. صحت کی دولت تھی اس کے پاس، صحت مند انسان تھا، ترقی یافتہ انسان تھا، مال و دولت تھی، کما رہا تھا، عیش و عشرت کر رہا تھا. لیکن انسان اپنی بے بسی کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو حالات آتے ہیں یہ دوسرے انسانوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں، آگے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جو غلطیاں اس انسان نے کی جب اسے وسائل حاصل ہوئے، جب اسے ترقی حاصل ہوئی، جب اسے ساری کامیابیاں مل گئیں، تو اس نے جو کچھ کیا آئندہ آنے والی نسلیں ایسا نہ کریں. ورنہ جیسا آج کے حالات میں انسان بے بس ہو گیا ہے، ویسے ان کا بھی انجام ہوگا. تو یہ بے بسی اس دنیا کا ایک سسٹم اور ایک نظام ہے. انسان بے بسی سے عبرت حاصل کرے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی یہ اللہ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں کتنے بھی ایسے مرحلے آئے کہ انسان بے بس ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. لیکن ہم یہ سوچ کر اگر مطمئن رہیں گے کہ یہ حالات خود گزر جائیں گے، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں عبرت لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ پلٹ کر آ جائے اور ہمیں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو بے بس بنا دے. ہم بے بسی کی ان حالات میں، ہم اپنی ان پریشانیوں میں اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کریں. بے بسی آپ کی ہے، لیکن آپ کی انسانیت ابھی باقی ہے. آپ کا رب ابھی زندہ ہے، اس کی بنائی ہوئی کائنات موجود ہے، وہ آپ کو اس بے بسی سے نکال سکتا ہے. لیکن شرط ہے کہ ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں اور اپنی بے بسی سے نکالنے کے لیے اس رب کا سہارا حاصل کریں جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہم کو بنایا، جس نے اس کائنات کی ساری چیزیں بنائی، اور جس نے اس سے پہلے ہم کو خوشحالی دے رکھی تھی، جس نے اس سے پہلے ہم کو ترقی دے رکھی تھی، جس نے اس سے پہلے ہم کو کامیابیاں دے رکھی تھی. وہی ہم کو بے بسی سے نکالے گا، اور کوئی چیز بے بسی سے ہم کو نہیں نکال سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ